بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور ان کی درخواست ضمانت منظور ہونے پر پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں انہوں نے کچھ پھلجھڑیاں ٹائپ بیانات دیے ہیں، اس پر بات ہم کریں گے۔ لیکن سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی ہے، اور یہ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے جو حالیہ ضمنی الیکشن تھا ڈسکا کا، اس میں بھی حصہ لیا، اور اس سے پہلے جو 2018 کا الیکشن تھا اس میں بھی حصہ لیا۔ تو تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کی وجہ کیا بنی ہے، اور کیا پابندی صحیح وقت پہ لگائی گئی ہے یا اس میں کچھ تاخیر کر دی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، سابق وزیر داخلہ ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب علی نواز اوان صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں اور اسلام آباد سے منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد میں جناب سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما، سابق وزیر قانون۔ تو ایک سابق وزیر قانون موجود ہے، ایک سابق وزیر داخلہ موجود ہے، اور حکومت کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ لیکن میں گفتگو کے آغاز سے پہلے آج آپ کو سنانا چاہوں گا کہ شیخ رشید احمد صاحب نے جب اعلان کیا تحریک لبیک پر پابندی کا، تو وہاں پر ان سے ایک سوال کیا گیا تھا، اس کا انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا سنیں۔ میں نے کبھی اس جماعت سے 2016 سے وجود میں آئی، نہ کبھی میں خادم حسین رضوی صاحب سے ملا، نہ سعد رضوی سے میری ملاقات ہوئی۔ جو لوگ مذاکرات کرتے رہے، میں اپنے آفس میں بیٹھا رہا۔ روزے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ میری ان کے ساتھ سیاست ہے، لیکن تحریک ناموس رسالت میری جان سے قریب ہے، اور ختم نبوت کسی پارٹی کی نہیں، 22 کروڑ لوگوں کی جماعت ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ ہر پاکستانی کے دل کے بہت قریب ہے، اور تحریک پاکستان میں بھی اس کا بڑا اہم کردار تھا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا آپ ماضی میں تحریک لبیک کی حمایت کرتے رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ روزے سے ہوں، اور انہوں نے تردید کر دی، ان کی تردید اپنی جگہ پہ۔ میں آج کچھ مختصراً کچھ آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیض آباد دھرنا کیس میں فیصلہ ہے، اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ہے اسی فیصلے کے صفحہ نمبر 4 پر، اور پیرا نمبر بھی 4 ہے، اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوٹ کیا ہے ISI کی جمع کرائی گئی رپورٹ زیر عنوان پبلک سپورٹ اینڈ پولیٹیکل پارٹیز / پرسنالٹیز میں مندرجہ ذیل لوگوں کے نام شامل ہیں: شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ، اعجاز الحق مسلم لیگ ضیاء، PTI علماء ونگ اسلام آباد نے آڈیو پیغام جاری کیا، اور شیخ حمید، ان کا تعلق تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اور آخر میں یہ بھی لکھا گیا کہ کچھ غیر ذمہ دار سیاستدانوں کی جانب سے اشتعال انگیز تقاریر کی گئیں۔ اس کے بعد اسی ججمنٹ کا جو صفحہ نمبر 15 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ PTI اور پاکستان عوامی تحریک کے 2014 کے دھرنے کے مظاہرین اور تحریک لبیک کے مظاہرین سے الگ الگ سلوک کیا گیا۔ ہم بھی اس طریقہ کار میں تفریق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں جو قتل عام ہوا، PTI پاکستان عوامی تحریک دھرنا 2014 اسلام آباد، اور TLP کا فیض آباد دھرنا، کیا پرانے اجتماعات میں حکومت نے مختلف رویہ رکھا؟ یہ سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس وقت وزیر داخلہ تھے احسن اقبال صاحب۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے، اس ججمنٹ کا صفحہ نمبر 24 جو ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم نے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کی رجسٹریشن کے وقت آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، اور اس کی رجسٹریشن کس نے کروائی ہے؟ تو جواب دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع شدہ کاغذات سے ظاہر ہوا متحدہ عرب امارات کا ایک شہری جو کہ شناختی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز رکھتا ہے، کہ اس نے اپنے ملک میں فری ویزا انٹری کا حق بھی حاصل کیا، اور تحریک لبیک کی الیکشن کمیشن کے سامنے اسی نے نمائندگی کی، وہی پارٹی کے تمام معاملات کو سنبھالتا رہا، اور TLP کو سیاسی جماعت کے طور پہ اسی نے رجسٹر کیا۔ اور آگے چل کے یہ کہا گیا ہے کہ کسی فورن ایڈڈ سیاسی جماعت کے طور پر جو جماعت آتی ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے زمرے میں آتا ہے، اور قانون کے تحت کوئی فورن فنڈڈ جماعت جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اور آگے چل کے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی، یعنی کہ الیکشن کمیشن ایسی کسی سیاسی جماعت کے بارے میں وفاقی حکومت کو ریفرنس بھجوا سکتا ہے، اور پولیٹیکل
پارٹیز ایکٹ کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 2012 کے تحت ایسا ریفرنس جو ہے وہ وفاقی حکومت کو مل جائے تو وہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے کہ ایسی سیاسی جماعت فورن فنڈڈ ہے، یعنی کہ اس پر پابندی لگ سکتی ہے، اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے 15 دن میں حکومت اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں ریفر بھی کر سکتی ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں ججمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 17 کی کلاز 3 سیاسی جماعتوں کو مجاز کرتا ہے کہ وہ اپنے فنڈز کے ذرائع ظاہر کریں، جبکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 2017 کے مطابق ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد آخر میں جا کے جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں انہوں نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت اس جماعت کے خلاف کارروائی سجیسٹ کی، لیکن کارروائی کرنے کے بجائے جج صاحب کے خلاف کارروائی شروع ہو۔ اب میں شروع کرتا ہوں آپ سے علی نواز اوان صاحب، کیا آج حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے، اگر یہ فیصلہ 2019 میں جب یہ ججمنٹ آئی تھی اس وقت ہو جاتا تو شاید آج آپ کو اتنی امبیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟ اچھا دیکھیں، اب سچویشن جو ابھی کھڑی ہوئی ہے اس کو پراپرلی ٹیکل کیا جائے، اس کی تھوڑی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جماعت تو آپ کو پتہ ہے ممتاز قادری صاحب کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے ساتھ یہ بنی تھی۔ اس کے بعد زاہد حامد صاحب کا ایک الیکشن بل آیا تھا جس کے بعد ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، وہ بل واپس لیا گیا تھا۔ سب موسٹلی جماعتوں نے اس کی حمایت کی تھی، باشمول PMLN نے، کہ یہ واپس ہونا چاہیے، یہ غلط ہوا ہے۔ اس کے بعد آسیہ بی بی کیس اگر آپ کو یاد ہو، اس کو بھی حکومت پاکستان طریقہ انصاف کی نئی گورنمنٹ آئی تھی، ججمنٹ آئی تھی نئی ایکویٹل کی، اس کو بھی جس طرح ڈیل کیا گیا، جس طرح اریسٹ کیا گیا خادم حسین رضوی صاحب کو، ان کے 50 لیڈرز کو، اس ٹائم ہم نے بہت کوشش کی ہے، بہت زیادہ اس کو پولیٹیکل ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بٹ آپ دیکھیں نا، عام پولیس والے سر وہ بھی تو دیکھیں نا، ایک طرف لوگ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کلیم کر رہے ہیں، جس کو مار رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کلیم کر رہا ہے، وہ عاشق رسول کے سامنے کھڑا ہے۔ سر یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ایک بندہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کے نیچے اپنی فرض شناسی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، آپ انہیں اغوا کر رہے ہیں، آپ ان کو مار رہے ہیں، پورے پاکستان کو آپ نے جیم کر دیا ہوا ہے، تو اس طرح تو ریاست نہیں چل سکتی۔ یہی کچھ 2017 میں بھی کر رہی تھی TLP، ججمنٹ میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ 2017 میں آپ کی پارٹی کے سربراہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں 25 نومبر 2017، 26 نومبر 2017 یہ سٹیٹمنٹ آپ کی پارٹی کی طرف سے جاری ہوئے ہیں۔ پھر میں نے کہا کاز ڈیفرنٹ، اگر آپ بتائیں جس وہ کیا کاز کیا تھا کہ الیکشن بل کو چینج کیا گیا تھا، ورڈ اوتھ کو ہٹا کے ڈکلیریشن کر دیا گیا تھا۔ آپ بتائیں اگر حامد میر صاحب، لیکن 26 نومبر کو وہ ختم ہو گیا نا، اور زاہد حامد صاحب کو ہٹا دیا گیا۔ نہیں، ایک ایگریمنٹ ہوا، اس کے تحت اس کو واپس لیا گیا، اور اس کے بعد وہ دھرنا ختم ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوبارہ ایمرج ہوتا ہے آسیہ بی بی کا کیس، اکتوبر یا نومبر میں 2018 میں یہ چیز دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے۔ اس وقت اسٹرکٹ ایکشن لیا گورنمنٹ آف پاکستان، آپ یاد کریں اس چیز کو۔ اور اس کے بعد دوبارہ دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ذرا سیپریٹ کرنا ہے۔ دیکھیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، بڑا سمپل، دیر ہو گئی آپ کو یا صحیح ٹائم پہ آپ نے ہم نے پہلے بھی یہ کیا تھا، اس دفعہ ہم نے اس سے ایک سٹیپ آگے گئے۔ پہلے ہم نے گرفتار کیا تھا، اس سے پہلے وہ نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے گرفتار کیا، لیڈرز کو گرفتار کیا، ایک سٹیپ ہم آگے گئے۔ آپ احسن اقبال صاحب، آپ وزیر داخلہ تھے جب یہ سب کچھ ہوا، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ لوگوں کو سڑکیں بند نہیں کرتی، صرف لوگوں کو اغوا کرتی ہے، گولیاں چلاتی ہے، جلاؤ گھراؤ کرتی ہے، آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا؟ دیکھیے، آپ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو، وزیر داخلہ کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی بچائی۔ ہاں، اور اسی پورے یہ بھی بتا دیں کہ حملہ کرنے والے کا تعلق تحریک لبیک سے تھا؟ جی، اچھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں حامد صاحب۔ یہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی ایک سوچ ہے، یہ اتنی خطرناک ہے کہ یہ ایک نیشنل رسپانس اس وقت تقاضا کرتی ہے۔ آئی ٹیل یو کہ اس وقت ہم کچھ ایسے عوامل ہیں جن سے ہمارا ریاستی ڈھانچہ خطرے میں ہے، کیونکہ ان رجحانات پر اگر ہم نے سب نے مل کر، اور بالخصوص ہماری جو مذہبی قیادت ہے، علماء ہیں، مشائخ ہیں، قوم کی رہنمائی نہ کی، تو ہم خدا نہ خواستہ جہاں لبنان کیا تھا اس طرف بڑھ سکتے ہیں، خانہ جنگی۔ یہ جب آپ جس 2017 کی بات کر رہے ہیں، تقریباً جب وہ معاہدہ ہوا ہے، وہ کیوں ہوا ہے معاہدہ؟ ہمارے پاس رپورٹس آئیں کہ بعض مقامات کے اوپر مسلک کے فسادات شروع ہونے لگے ہیں۔ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اگر اس ملک میں خدا نہ خواستہ
بریلوی اور دیوبند مسلک کے فسادات شروع ہو جاتے ہیں. ہر محلے کے اندر آمنے سامنے مسجدیں ہیں, ہر گاؤں کے اندر مسجدیں ہیں. یہ ملک کس خانہ جنگی کی طرف چلا جاتا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس چیز کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی؟ میں پھر ان کی جو عوان صاحب نے بات کی, جس یہ بل کی بات کرتے ہیں, اس بل کے اوپر میں آؤں گا کہ ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ اس کو ایک ٹویسٹ دیا گیا, لیکن جو ہی اس کے اوپر سوال کھڑا کیا گیا, نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے, 24 گھنٹے میں گو ایز یو ور, تاکہ کسی کو موقع بھی نہ ملے. وزیر قانون کو کیوں ہٹایا پھر آپ نے؟ وہ اس لیے پھر ہوا کہ وہاں پر جو صورتحال تھی, چونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ملک کے اندر مسلک کے اوپر مبنی فسادات ہونے کا حالات ہو گئے تھے. میں آپ کو عمران خان صاحب کی ایک بات سنواتا ہوں. تو اب میں آپ کو ایک چیز جو بکانا, دیکھیں یہ جب مجھے اٹیک ہوا نا, اس وقت ان کی جماعت لیڈ کر رہی تھی ہمارے خلاف. میں گناہ گار ہوں. میرے والد جنت البقیع مدینہ میں دفن ہے. میری والدہ وہ ہستی تھیں کہ جنہوں نے توہین رسالت کا قانون قومی اسمبلی سے پاس کرایا. تو میرے خاندان یا میرے بارے میں کسی کو ناموس رسالت کے حوالے سے تو کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ ذرا سنیں نا عمران خان صاحب نے اندھا جذبہ پیدا کیا. جس طرح کا پریشر ہمارے پر پڑنا شروع ہوا جب وہاں فیض آباد میں ایکشن لیا گیا, اور جب لوگوں کا ایک ریاکشن آیا سارے پاکستان میں, ساری جگہ سے ہماری پارٹی کے کارکنوں سے ہمیں پریشر شروع ہو گیا کہ وہ بھی جانا چاہتے تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کوئی پولیٹیکل چیز ہے. وہ اپنے عقیدے کے اوپر, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے قوم کھڑی تھی اس یہ ختم نبوت. پھر یہ جو احسن اقبال کی پرفارمنس ہے ایسی, اور میں اس کا کیا کہوں کہ جو ایکسپوز ہونا تھا, جو کہ اندر سے یہ تھا, یہ جو ہمیں پہلے سے پتا تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دے, کبھی بڑھ کے مارے, پھر آخر میں فوج. یہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیے اب میں ان کو کیا کہوں, ان کے خط اور ان کی باتیں ایکسپوز کون ہو رہا ہے؟ ہم نے تو اس صورتحال کو جو کہ ہم پر امپوز کی جا رہی تھی کہ فیض آباد میں ایک اور ماڈل ٹاؤن خدا نہ خواستہ ہو جائے, اس کو اوائڈ کیا. اور جو وہاں پر پولیس ایکشن ہوا وہ پھر عدالت کے حکم کے اوپر ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا انتظامیہ کو بلا کے کہ آپ اس جگہ کو خالی کیوں نہیں کرا رہے. جی میرا آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے. ہم نے کہا کہ ہم پرامن طور پہ اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اتنے دن ہو گئے, 10 دن اور بیٹھے رہیں, یہ فٹیگ آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا انتظامیہ کو کہ فوراً ایکشن کر کے جگہ خالی کرائی جائے. لوگوں کے قاضی فائز صاحب نے لکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا 2014 کا, جو ڈی چوک میں تھا, ریڈ زون میں تھا, اس میں تو آپ نے کوئی اتنا پرابلم نہیں کیا. دیکھیے میں نے وہاں پر منسٹری آف انٹیریئر میں ان کی پروفائلنگ کرنی شروع کی کہ یہ کون لوگ ہیں. میں خود بیٹھا کنٹرول روم میں, اور ہم ایک ایک بندے کی فیس امیج لے کے تو اس کو نادرا سے آئیڈینٹیفائی کرنے لگے. 2 گھنٹے کے اندر وہ جو 6 کیمرے تھے ان کے فائبر آپٹک کیبل جو ہیں کٹ گئے. اچھا چلیں, فائبر آپٹک کیبل کٹ گئے, اب اس پہ میں کیا کر سکتا ہوں. بہرحال سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ نے بھی ایک دھرنے کا سامنا کیا تھا جب آپ کی حکومت تھی, جب طاہر القادری صاحب لے کے آئے تھے دسمبر کی سخت سردی میں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, یعنی کہ آپ کو بھی تجربہ ہے دھرنے کو فیس کرنے کا. مجھے یہ بتائیں کہ آج حکومت کی طرف سے جو پابندی لگائی گئی ہے تحریک لبیک پر, آپ کے خیال میں صحیح لگائی گئی ہے؟ میں نہیں سمجھتا یہ مسئلے کا حل پابندیاں نہیں ہے. مسئلے کا حل بات چیت ہے. مسئلے کا حل بات چیت کے بعد کچھ نتائج نکلے تو اس پہ عمل درآمد ہے خلوص کے ساتھ. آپ ایک قانون بنا دیں گے, پابندی ڈالیں گے بغیر کسی بات چیت کے, تو میرے خیال میں نتیجہ وہ کوئی اچھا نہیں دے گا. لیکن آپ نے ہمارے وقت کے دھرنے کی بات کی ہے مولانا صاحب کی. ہماری نیت میں اور پھر بات کی حکومتوں کے نیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے دھرنے کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کا نہیں سوچا تھا. ہم نے اس مسئلے کا حل کرنا چاہا تھا. جب آپ بدترین صورتحال کو, خراب صورتحال کو اپنی حکومت کے مفادات کے تحت لائیں گے, استعمال کریں گے, تو غلط فہمیاں بھی بڑھیں گی اور جو بے چینی ہے وہ مزید بڑھ جائے گی. مسئلے کا حل نہیں ملے گا.
اچھا، اب علی نواز اوان صاحب، اس ججمنٹ کا میں نے کچھ حصے جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں. اس میں جو راستہ بتایا گیا ہے وہ ٹیکنیکل راستہ ہے, لیگل راستہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کاروائی کرے گی اور وہ ایک ریکمینڈ کرے گی کہ جناب اس طریقے سے کاروائی کریں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس پر فورن فنڈنگ کی کلوزز جو ہیں لاگو ہوتی ہیں, اور اس کے بعد آپ سپریم کورٹ سے بھی اس کی تصدیق کروا سکتے ہیں. آپ اس راستے سے نہیں جا رہے, یعنی کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگانے کا راستہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہو کے گزرتا ہے. آپ ڈائریکٹ وزیر داخلہ کے ذریعے اس پر پابندی لگوا رہے ہیں, کیا یہ آپ مناسب کر رہے ہیں کام؟ اچھا, پہلے احسن صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ سر اس پر الزام لگ کیا رہا تھا. الزام یہ لگ رہا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ بھی نون لیگ کی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی نون لیگ کی تھی. ایک طرف سے کہا جاتا ہے رانا ثناء اللہ شہباز شریف صاحب نے انہیں ادھر سے بھیج رہے ہیں اور یہ وہاں یہاں ریسیو کر رہے ہیں. اس کے کانٹیکسٹ میں اس طرح کا ایک ڈیسیجن آیا تھا. اس کے بعد آپ اس کو جس طرح مرضی کہ فائبر کٹ گئی یا کوئی اور چیز کٹ گئی, اس پہ میں نہیں جاتا. دوسری طرف دو طریقے ہیں. دیکھیں 1997 کا ایکٹ بھی بہت کلیئر ہے, وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز اینٹی ٹیررزم کے نیچے آتی ہے تو آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں. دوسری کلوز یہ بھی ہے, یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پروو کہ آپ کی جو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے اس فورن فنڈنگ الیکشن کمیشن یہ سمجھے, کیونکہ اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں کہ ایک فنڈنگ کیا باہر کے لوگ نان پاکستانی اس کو فنڈ کر رہے ہیں, اگر نان پاکستانی فنڈ کر رہے ہیں تب اس کے اوپر پابندی لگ سکتی, یا پھر اس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے جو اماؤنٹ ادھر سے آئی ہے وہ آپ کی بین ہو سکتی ہے, وہ اب وہ اس کے اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے, اس کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے, اور ایک طریقہ یہ ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک دوسرا لا بھی بتایا ہے, صرف انہوں نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا ذکر نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 یعنی کہ پیکا کا جو قانون ہے جس کے تحت ہیٹ سپیچ کی جا رہی تھی سوشل میڈیا پہ, آپ اس کے تحت بھی کارروائی کر سکتے ہیں. میں دوبارہ یہی پوچھوں گا کہ آپ نے اگر یہ 1997 والا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے تحت ہی کارروائی کرنی تھی, تو یہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آپ کو 2019 میں کیا دیا تھا. سر ہم تو یہ کہہ رہے تھے, دیکھیں پھر دو طریقے تھے نا, بات آپ کو یاد ہوگا جب اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے تو اس وقت بھی دو طریقے تھے, یا پھر آپ بات چیت کر لیں, یا پھر یہ ایک سب سے آخری سٹیپ تھا نا جی, یہ تو ہم یہ آخری سٹیپ ہے, ہم نے اسے آخری سٹیپ کے طور پہ لیا ہے کہ ایک چیز متواتر ہوتی جا رہی ہے اور وداؤٹ ریزننگ ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں ایک چیز ریزننگ کے ساتھ ہم نے دھرنا دیا نا سر, ہم نے اس کے لیے پوری سٹرگل کی تھی کہ 4 حلقے کھولیں, ہم نے پورے پاکستان میں جلسے کیے, ہم نے کہا کہ ہم استعفے دیں گے, ہم نے کہا کہ ہم دھرنا دیں گے, ہم لانگ مارچ کریں گے. یہ سب ایکسپوز جب پوری طرح نون لیگ نہیں مانی اس وقت جا کے ہم نے دھرنا دیا, اور ہمارے دھرنے میں آپ نے دیکھا کتنا لاہور سے چلا بڑا پیسفلی اسلام آباد پہنچا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے دس از دا لاسٹ, آپ ریزورٹ نہیں کہتے, لاسٹ تھنگ جس کو ہم اپنانا چاہ رہے تھے. ہم چاہ رہے تھے افہام و تفہیم کے ساتھ چیزیں ہو جائیں, بات چیت. دیکھیں ہمارا اس کے اوپر ایک ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس بہت برا ہے سر. اف یو ریمبر لال مسجد, آپ نے اس کو کور کیا ہوا ہے. پہلے پوری کوشش کی گئی تھی کہ پوری طرح نیگوسیشنز کے تھرو چیزیں حل ہوں, جب نہیں ہوئی اور آپریشن ہوا اس کے بعد کیا ہوا پورے پاکستان کے اندر. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ نیگوسیشنز کو پریفر کرتی ہیں. میں چانڈیو صاحب کی بات کو ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے اور نیگوشیٹ کر کے معاملہ فہم و تفہیم سے ختم کرنا ہے, بٹ ایک چیز متواتر ہو اور وداؤٹ کسی ریزننگ کے ہو, کوئی مخصوص ایجنڈا لے کے شروع کر دیا جائے تو سر اس کے پھر ہمارے پاس چارہ نہیں تھا. جب 2019 میں فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 جو ہے اس کے تحت آپ کارروائی کریں, اور اس میں ججمنٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی کی جو پوزیشن تھی سپریم کورٹ میں, وہی پوزیشن نئے اٹارنی جنرل جو انور منصور صاحب ہیں ان کی بھی ہے, اور موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اگر یہ پابندی اگر 2019 میں لگ جاتی تو آپ کے خیال میں مناسب نہیں تھا؟ دیکھیں نا, جیسے چانڈیو صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس کے اوپر دانش مندی اس لیے چاہیے کہ کوئی ایسی پریسیڈنٹ قائم نہ ہو جائے کہ کل سیاسی جماعتوں کو پابندی لگانے کے لیے حکومتیں اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کریں. وہ تو پابندی لگتی رہی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے, نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگوائی گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر کسی پارٹی کے خلاف, جیسے کہ اس ججمنٹ میں بھی ہے کہ پابندی لگانی ہے, ایویڈنس اکٹھا کریں. اس سے پہلے جنرل ایوب خان کے زمانے میں جماعت اسلامی پر پابندی لگی, ایویڈنس کو پھر سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں تاکہ تھرو پروسیس آف لا ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی تو راستہ الیکشن کمیشن سے ہو کے گزرتا ہے. جی, الیکشن کمیشن کے ذریعے, سپریم کورٹ کے ذریعے, جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کے ذریعے کریں تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو.
لیکن اس میں میں پھر یہ کہوں گا، دیکھیے میرے نزدیک ہم یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں. ہمارے وقت میں انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا پوائنٹ سکورنگ کا. یہ پوری قیادت اس کے اندر پیٹرول لے کے چھڑک رہی تھی ڈرم کے کسی طرح اس آگ کو، اور ہم نے پوری الیکشن کیمپین اپنا ایمان دفاع کرتے ہوئے لڑی ہے اپنے جان ہتھیلی پہ رکھ کے. اب اس اپوزیشن نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا نا. ہم میں سے تو کسی نے تیلی لگانے کی کوشش نہیں کی ہے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کو تیلی لگا رہے ہیں نا آج کل. نہیں، لیکن ہم مقصد ہے کہ ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں پھر کہوں گا کہ یہ وہ مسئلے ہیں، اس کو آپ نے جب تک ایک نیشنل کنسنسس سے حل نہیں کیا، یہ مذہب کی آگ ایسی نیشنل ہوتی ہے. کنسنسس کیسے ہوگا جب سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ لکھی، آپ میں سے کسی نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں یہ ججمنٹ آپ پڑھ لیں، اس پہ نیشنل کنسنسس کروا لیں. بالکل. یہ کام کس نے کرنا؟ نیشنل کنسنسس پرائم منسٹر نے کرنا ہے نا. پرائم منسٹر کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ 22 کروڑ عوام کو چور، ڈاکو اور غدار سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ انڈیا کے میزائل لگے ہوئے تھے سرحدوں پہ، رات 9 بجے خطرہ تھا کہ پاکستان کا میزائل پہلے چلے گا یا انڈیا کا پہلے چلے گا. اس حالت میں آرمی چیف اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے 1.5 گھنٹے بریفنگ دیتے ہیں. پرائم منسٹر اسپیکر آفس سے اٹھ کے کمیٹی روم تک نہیں آتے کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اب اگر یہ حالت ہوگی کسی حکومت کی کہ وہ ملک کے اندر بائی پارٹیزن اسپرٹ نہیں پیدا کر سکتی، تو پھر نیشنل کنسنسس کہاں سے ہوگا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب نیشنل کنسنسس کے لیے میری اطلاع کے مطابق بہت جلد آپ لوگوں سے رابطے کیے جائیں گے، کیونکہ یہ جو انڈیا کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اب کشمیر کے مسئلے پہ بھی بیک ڈور چینل سے بڑی بات چیت ہو رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی رابطہ تو کرے گا آپ سب سے. لیکن میں یہ اب بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اب ہم نے کچھ اور بھی معاملات شریف صاحب رہا ہو گئے ہیں، اس پہ بھی بات کرنی ہے. پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے، بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مولا بخچانیو صاحب، آج شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے، تو اس پر آپ کی پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں انہوں نے بڑے ذمینی بیانات دیے ہیں، لیکن آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے ان کی درخواست ضمانت منظور ہونے پہ؟ میں ہر آدمی کا اپنا ہے نقطہ نگاہ یا سوچنے کی بات. میں تو بڑا سیدھا سا آدمی ہوں. میں تو مانتا ہوں اس بات کو کہ دشمن مریے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو. ہم تو کسی اپنے مخالف کو کسی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتے. ہم تو کبھی ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے لیے بھی تو یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی تو آپ یہ سوچ رکھیں، ہم کو قانون رعایت دے تو ڈیل ہے، آپ کو جو اجازت مل جائے تو آپ کی موجیں ہیں. ایسے نہیں ہوگا. ہمیں شہباز شریف صاحب کے رہا ہونے سے کوئی نہیں اختلاف نہ سروکار، لیکن لوگ پوچھیں گے اتنی بڑی لڑائی اور اتنی بڑی جنگ میں آپ کیسے چلے آ رہے ہیں؟ ہم پر الزام اور آپ سراسر بے گناہ، ایسے تو نہیں چلے گا. ہم خوش ہیں شہباز شریف صاحب آئے، آ کر اپوزیشن لیڈر کا حق ادا کریں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے. جی احسن اقبال صاحب، میں انہیں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دیکھیے ہم نے تو کبھی ان کے جو کیسز تھے ان پہ ضمانت کے اوپر کوئی مشکوک نہ ٹویٹ کیا. ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ زرداری صاحب کی ضمانت کیسی ہوئی، فریال تالپور صاحبہ کی ضمانت کیسی ہوئی، باقی کیسز کیسے کس رفتار سے چل رہے ہیں. اس وقت مسلم لیگ نون نے جتنی آن سلاٹ حکومت کی فیس کی ہے، کسی اور جماعت نے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں فیس کیا. ہمارے تمام فرنٹ کے جو لیڈرز شاہ صاحب ابھی تک جیل میں، ایک ہے نا صرف وہ بھی کیوں ہیں باوجو لوگ کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ ہیں. نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، میں خود بقلم خود، خواجہ آصف ابھی جیل میں ہے، ڈاکٹر مفتاح، سعد رفیق، ان کے بھائی، ہمارے درجنوں ایم پی ایز. پر کتنی ایک بندے کا نام آپ سارے بھول جاتے ہیں، رانا ثناء اللہ، ایک بندے کا نام آپ سارے بھول جاتے ہیں. کس کا نام بھولے ہیں بھلا؟ دیکھا نہیں نا، یاد آ رہا آپ کو حنیف عباسی، سب سے زیادہ خوفناک سزا حنیف عباسی، عمر قید. نہیں بالکل صحیح ہے حنیف عباسی. دیکھیے جتنی قید اور جتنی سزا ہم نے بھگتی ہے، کوئی ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. نہ ہم کسی کو موقع دے سکتے ہیں، نہ کوئی دیں گے.
البتہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا کہ ہمارے کسی کیس میں کسی بندے نے تمغہ بھی لے لیا ہو اور اس کیس کے ملزم بری بھی ہو گئے ہوں. اچھا اب یہ بتائیں جی علی نواز اوان صاحب کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہے نا, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جس کیس میں ان کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا, اس کیس کے مدعی کون تھے, درخواست گزار کون تھے؟ سر میں پہلے بات کر لوں. کون تھے آپ بتائیں؟ کس چیز کے سر؟ جہانگیر ترین صاحب کو سپریم حنیف کورٹ عباسی سے صاحب. حنیف عباسی جی صاحب. ہاں. حنیف عباسی صاحب کو کیوں مسلم لیگ نون بھول ان کو جاتی نہیں ہے سر- لیکن آپ بہت یاد رکھتے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ نہیں میں دیکھیں جی, نون کا یہ پرانا طریقہ کار ہے, کسی عام سے بندے کو آگے کر کے پیچھے سے نکل جاتے ہیں. جاوید ہاشمی یہ کہتے جیل میں سڑتے رہے, حنیف عباسی سڑتے رہے, نون کا پہلا تو اگر یہ بھول گئے تو آپ بھی بھول جائیں اس کو, کیوں اس کے پیچھے لگے ہم نے ہوئے ہیں؟ نہیں دوبارہ نائب حامد بھائی میں بات ہی کر رہا ہوں. ابھی دیکھیں جو مسئلہ کیا ہے نون لیگ, یہ سمجھتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہی بات صحیح ہے, جو نیشنل کاز یہ ڈرا کرتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں یہی بالکل ٹھیک بات ہے. ہم نہیں بیٹھ سکتے, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم چور ہو, تم مافیا ہو, ہم نیشنل کاز کے لیے کھڑے ہیں, ہر وقت کھڑے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب ہم اپوزیشن تھے, ہم تو سنگل جماعت تھے جو اپوزیشن کر رہے تھے, سارے تو ان کے ساتھ, جو اپوزیشن تھی وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. جب یمن کا مسئلہ آیا, کون اسمبلی آیا اور کس نے حمایت کی کہ یمن فوج نہیں جانی چاہیے؟ نیشنل کاز تھا. اے پی ایس کا مسئلہ آیا, جب لیجسلیشن کا ٹائم آیا, ہم تو ان کے سخت مخالفت تھے نا, سخت مخالف تھے. یہ تو ہم سمجھ رہے دھاندلی کر کے آئے ہوئے ہیں, ہمارے حلقے نہیں کھول رہے, عدالتیں پروف کر چکی ہوئی ہیں. کیا ہوا, کون آیا؟ ہم لوگ گئے اسمبلی اور ہم نے کہا یہ بات ہے. اس کے بعد آپ مجھے یاد کر کے بتائیں, سینٹ ریفارمز, احسن اقبال کی نیچے کمیٹی بنی, انہوں نے کہا بڑی زیادتی ہوتی ہے سینٹ الیکشنز میں, آپ کو ریفارمز لے کے آنے چاہیے. نواز شریف صاحب نے کہا میرا سب سے خاص آدمی احسن اقبال ہے, اور یہ ساری پارٹیز کے پاس گئے, انہوں نے کہا بہت غلط ہوتا ہے, پیسہ چلاتا ہے آصف زرداری, تو ہم نے یہ سینٹ ریفارمز لے کے آنے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. جب باری آئی ہم نے کہا سینٹ ریفارمز لے کے آؤ, یہ اگین ہم تو عمران خان صاحب نے 2015 میں اس چیز کی حمایت کی, یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں ہنس کے کچھ نہیں ہو جاتا, یاد ماضی بہت, مطلب کیا میں کہہ سکتا ہوں, یاد ماضی عذاب ہے یار, اور اس کے بعد مجھ سے حافظہ نون سمجھتی ہے حسن بھائی تھوڑا سا. اچھا اس کے بعد ذرا سنیے, پھر کہتے ہیں نیشنل کاز, فیٹف نیشنل کاز ہے نا, نیشنل اسمبلی میں پاس کرتے ہیں اور سینٹ میں جا کے ریجیکٹ کرتے ہیں. نیشنل کاز کے ساتھ کھڑی ہے نون لیگ. فیٹف میں اگر آپ بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو پاکستان کو دھچکا لگتا نا, کس کو دھچکا لگتا, پر نہیں, یہ نون لیگ کا پرابلم ہے. چاہے اگر پیپلز پارٹی نے ان کی بات نہیں مانی, وہ غدار, طریقے صاحب تو ویسی بری ہے. یہ اصل حب الوطن جماعت یہ کیا احسن اقبال کی نون آج کل سارے جو حکومت کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں, پیپلز پارٹی کی بڑی تعریف کرتے ہیں. میں نے کوئی تعریف نہیں کی, میں نے سمپل سی بات کی ہے. دیکھیں ان کا آپس کی لڑائی ہے, آپ حمید بھائی ہمیں بیچ میں نہ گھسیٹیں, یہ ایک دوسرے کو چیریں, ایک دوسرے کو پھاڑیں, شیر و شکر. ویسے میں آپ کو بتا دوں, شیر و شکر, میں آپ کو ایک اندر کی خبر دوں, ابھی جب تھوڑا سا موسم تبدیل ہوگا تو مولا بخش چانڈیو صاحب نے شکارپوری اچار کا تحفہ بھیجنا ہے احسن اقبال صاحب کو, اور میں بھی اس میں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا. آپ کو نہیں ملے گا ویسے, وہ ایک فائدہ جو ہے میں اٹھا لوں گا, احسن اقبال اٹھا لیں گے, چانڈیو صاحب. آپ نے فائدہ اٹھانے والوں کے صحیح نام لیے. عوام صاحب ابھی آپ جو ہے نا تازہ ایم این اے بنے ہیں, ہم 1993 سے اس کھیل کے, میں تو سوچتا تھا اچھا کام کریں گے, ابھی آپ کے ساتھ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ ابھی جو ہے میڈیا سیل کے پوائنٹس لا کے کوئی میڈیا سیل پوائنٹ نہ کریں برائے مہربانی. میں بھی بہت بحث کر سکتا ہوں. چلیں چھوڑیں ایسے اقبال صاحب, ابھی آپ نے سیکھنا بہت, ایک دیکھیں کسی کو چھوٹا ثابت کر کے, جونیئر ہیں, کسی کو یس جونیئر ثابت کر کے, اگر یہ بات ہوتی نا احسن بھائی, I was in, please learn to respect seniors. I was in National Assembly 93 when probably آپ ابھی کھیل رہے ہوں گے کالج کے اندر, تو آپ اگر گفتگو کرنی ہے ٹونٹے مار, یہی آپ کا پرابلم ہے آپ کی پارٹی کا, کوئی بحث ہو ٹونٹے مارنا شروع ہو جاتے ہیں. احسن بھائی آپ کا لیکچر ختم ہو گیا. اگر آپ کو اتنی باتیں پتہ ہے نا, کبھی آپ مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہوتے. چلیں بس, اگر میں کرکٹ کھیل رہا تھا, حامد صاحب اگر میں کرکٹ کھیل رہا تھا تو وہ بھی اس میں پڑھ رہی تھی. ایک بریک, آئی پروٹیسٹ. دیکھیے آپ ہمیں بلاتے ہیں نا, ایک برابر کا پینل لایا کریں,
ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ گفتگو ہو بڑی زیادتی کر سکے. رہے ہیں. ان کی بہت زیادتی کر رہے ہیں. جب یہ مریم کے پیچھے کھڑے ہو ہمارے پاس لوگ ہیں جو ان کے برابر گفتگو کر میرا اس سکتے سے ہیں. زیادہ ایکسپیرینس ہے. اچھا چلیں میں نے زیادہ سیاست کی ہے اس سے. میں لیتے ہیں. پولیٹیکل ورکر ہوں. میں کسی ملوسی سیاست سے نہیں پہنچا ایک جگہ. ملوسی سیاست کے پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے میں لیڈر نہیں بنا ہوں. میں اپنی محنت کر کے بنا ہوں. میں ادھر کے CTA کے اندر جو کچھ کرے پورے اسلام آباد کو پتا ہے. یہاں پہ لیکچر دے رہا ہے. اچھا ایک بریک کی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. یہی مائنڈ سیٹ. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. چانڈیو صاحب اب آپ کو پاکستان میں جو مستقبل کی سیاست ہے اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کراچی کے حلقہ NA 249 میں ضمنی الیکشن بھی ہونے والا ہے. وہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوگا اور پھر بجٹ سیشن بھی آنے والا ہے. تو کیا پارلیمنٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بجٹ سیشن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے قریب آئے گی یا دور دور رہیں گے؟ قریب تو آئیں گے نہیں آئیں گے یہ تو نون لیگ سے پوچھیں, کیونکہ یہ آج کل خود کو چی گویریا کی پارٹی سمجھتے ہیں یہ سارے فیڈل کاسٹرو ہو گئے ہیں. تو ان سے پوچھیں یہ قریب آئیں گے نہیں آئیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور اپوزیشن کے لیے اگر یہ بھی اپوزیشن بھی ہوں گے تو ہم جدوجہد کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہم قائل ہیں سفر کو آگے چلانے کا, ہم قائل ہیں باتوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلیں. یہ ہے گڑھے مردے اکھاڑنے کی بات. باتوں میں ادی فریال کا بھی نام لے آئے, آصف صاحب کے کیس کا بھی نام. احسن اقبال صاحب سینئر آدمی ہے, بڑی شخصیت ہے. ابھی وہ ڈانٹ رہے تھے ہمارے دوست کو, میں سینئر ہوں, اتنے سال ہو گئے. تو ذرا وہ آداب بھی اپنائیں. آپ نے نام لے کے, ہم نے آپ سے پوچھا ہے آپ جیل سے جدہ کیسے پہنچ گئے؟ بتائیں جیل سے جدہ کیسے پہنچے؟ ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ پارلیمنٹ کے مقابلے میں کالا کوٹ پہن کے آ گئے؟ ہم نے آپ سے پوچھا. بہت سارے سوالات ہیں جناب آپ سے پوچھنے کے, ہم چاہتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں سفر آگے چلے. اگر آپ کو انقلابی بن گئے تو وہ بن گئے ہوں گے. میں آپ کو آج سے چی گویریا مانوں گا, فیڈل کاسٹرو مانوں گا, خاقان عباسی صاحب کو. لیکن معاملہ آگے لے کے چلنا چاہیے. اب آپ جس بات کی کر رہے ہیں, ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. جہاں اپوزیشن کو ہمارے تعاون اور ساتھ کی ضرورت ہوگی ہم ضرور کریں گے. ہم اس سے الگ نہیں ہوں گے. ہم اپوزیشن کو کمزور نہیں کرنا چاہیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچکانہ باتیں کرنا یہ زیب نہیں دیتا. چلیں, آج آپ نے چے گویرا اور فیڈل کاسٹرو کی یاد دلا دی ہے احسن اقبال صاحب. چے گویرا کی شکل شاید حقان بادی صاحب سے کافی ملتی ہے ویسے. دیکھیں یہ چانڈیو صاحب ہمارے دوست ہیں, اچھی بات ہے کہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, اور ہم بھی جو گڑے مردے ہیں نا وہ نہیں اکھیڑنا چاہتے. ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو کہا تھا کہ وزیر اعظم کے امیدوار بنے, پھر انہیں ووٹ کیوں نہیں دیا. ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں اعتزاز احسن صاحب کو صدر کا امیدوار بنا کے کیوں حکومت کے لیے واک اوور دیا. یہ باتیں گزر گئیں. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے سینٹ کے اندر ایک ریزولوشن تھی تو ساری اپوزیشن نے مل کر اسے ڈیفیٹ کیا. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہمارے درمیان کوئی جو بھی وقتی چیز ہوئی ہے, لیکن وہ بڑے مقاصد جن کے لیے ہم PDM میں اکٹھے ہوئے تھے, ہم اپنے طور پہ ابھی بھی ایک وائڈر جو کولیبریشن ہے اپوزیشن کی اس کو برقرار رکھیں گے, اور ہمیں رکھنا چاہیے. کیونکہ ہمارا مقصد ابھی بھی یہ نہیں کہ اس حکومت کو نکال کے خود آ جانا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ اس ملک کو مستقل بنیادوں پہ استحکام کریں, چاہے وہ انتہا پسندی ہے, چاہے وہ معیشت ہے, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. حکومت بجٹ پاس کروا لے گی. دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت بجٹ میں کیا لے کر آتی ہے. جو باتیں IMF کے اندر جو کمٹ کر چکے ہیں, یہ اگر ان کے اوپر بجٹ آئے گا تو میں اس کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت PDM اور ساری اپوزیشن بھرپور ان تجاویز کی مخالفت کرے گی, چونکہ اس سے غریبوں کا قتل عام ہو جائے گا. اچھا علی نواز اوان صاحب, پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے جی کہ ہم جو IMF کے ساتھ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. تو یہ بجٹ میں اگر یہ اکٹھی ہوگی دونوں پارٹیاں تو بجٹ کیسے پاس ہوگا آپ کا؟ اچھا میری دونوں سینئرز ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں, پھر غصے میں آ جائیں گے. یہ وہی دو جماعتیں ہیں جو ہمارے پہلے 3 مہینے میں کہہ رہی تھی فوراً IMF کے پاس جاؤ. اگر ہے تو احسن اقبال صاحب کا کلپ چلا دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جلدی IMF کے پاس لیٹ ہو گئے. کہہ رہے تھے نا 5.8% پہ ہم گروتھ تھی, پاکستان کی شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں, تو ہم نے تو آ کے کہا کہ واقعی شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, ہمیں تو IMF جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
تو یہ کیا ہوا ہے کہ ایک دم ہمیں کہہ رہے IMF کیوں جانا پڑتا ہے حامد بھائی؟ اس وقت جانا پڑتا ہے جب آپ کے پاس دنیا کو اپنی جو لائبلٹی کریٹ کی ہوئی ہے اس کو دینے کے ڈالر. ایک ایشو ایسا ہے اچھا ایک چیز آپ نے بات کی شہباز شریف صاحب کی, میں دیکھیں نا مطلب یہ ان کا ٹاپک تو نہیں ہے کہ شہباز شریف کا ٹاپک ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف, حمزہ شہباز شریف, نصرت شہباز شریف, سلمان شہباز شریف, آپ کو ان کے پتہ ہے ان تینوں ان کے جو بیوی اور ان کے بچے ہیں ان کے جو ایسٹس ہیں ایک کے 96% اور ثابت تو کرے نا, ابھی آپ نے ثابت کیا کیا ہے حامد بھائی؟ نہ ثابت نہیں, ثابت ہے یہ 98% کیا ثابت ان کی TT بیس ایسٹس ہیں. دیکھیں آپ جو بھی کہیں, آج لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت کر دی ہے, ضمانت کر دی ہے. ضمانت کا کبھی یہ مقصد نہیں ہوتا یا مطلب ہوتا کہ آپ کو کیس ایکویٹل مل گیا. دیکھیں نا اس طرح نہیں ایک ہوتا, کیس کی ضمانت ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے ایک بات بتائیں, اگر آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی کہے کہ جناب ہم نے کشمیر کے مسئلے پہ ایک کنسنسس کروانا ہے, آل پارٹیز کانفرنس کرانی ہے, تو یہ دونوں پارٹیاں اگر آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی تو پھر کیسے کروائیں گے آپ کنسنسس؟ ہم نے پہلے بھی اسپیکر صاحب کا فورم بھی یوز کیا, ابھی دوبارہ ہم نے کہا کہ آ کے بیٹھیں. اس صرف یہ کشمیر کے علاوہ ہمارے الیکشن ریفارمز بہت بڑا ایجنڈا, اس کے اوپر بات کرنی ہے. ہمارے اس سے علاوہ بہت سارے نیشنل کازز ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ہم دوبارہ ان کو انوائٹ کریں گے. ہم اس جیسے نہیں دیکھیں, پھر منافقت دور رکھ کے بات کرنی پڑے گی. جب آپ ہم سے سمجھتے ہیں سر یہ دیکھیں یہ ہمیں چور کہتے ہیں, پہلا خان صاحب نے جلال پرائم منسٹر بن کے جو خطاب کرنا تھا انہوں نے نہیں کرنے دیا. آج تک پارلیمنٹری نارمز میں یہ نہیں ہوا, آج تک پارلیمنٹری نارمز میں یہ نہیں ہوا. میں جو اور جہانگیر ترین والا جو ایشو ہے, میں ریئیکٹ کیا اسی لیے کیا کہ تھوڑا سا نا آداب ہوتے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا سر میں تو کہہ رہا ہوں کاش آپ مریم کو سکھا دیتے آداب, منافق ہوں گے آپ ان کے مریم لیڈر, کو یہ آداب یہ سکھا لفظ دیتے. پہلے آپ بولنا سیکھیں. بس کریں, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.